تو یہ بھی وہی نسل ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو اہل عرب بھی ان کو مانتے تھے، یہودی بھی ان کو مانتے تھے، عیسائی بھی ان کو مانتے تھے، اور تینوں کہتے تھے وہ ہمارے مذہب کے مطابق ہے یا ہم ان کے مطابق ہے. تینوں کہتے تھے ان کا طریقہ بڑا اچھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم توحید کے دلائل کو نہیں مانتے، کسی اور چیزوں کو نہیں مانتے ہو، تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اچھا جانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ کا نبی جانتے ہو، چلو ان کے طریقے پہ آ جاؤ. کیونکہ یہ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اس لیے کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے اگر کسی کو نبی بنا کر بھیجنا تھا، رسول بنا کے بھیجنا تھا، کسی فرشتوں کو بھیجنا، یہ انسان کو کیوں بھیجا؟ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ جواب ہے کہ ہاں مانتے ہیں. کہ وہ بھی تو انسان تھے، تو وہ انسان ہو کر نبی ہو سکتے ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں نہیں نبی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ان کو خاموش کرانے والی دلیل تھی. پھر اللہ نے ان کی مثالیں بیان کی. کان امۃ، وہ امام تھے. تو ابراہیم علیہ السلام امام تھے اور امام ہے الحمدللہ. میں نے بتایا کہ 4000 انبیاء آپ کی نسل میں آئے، تو آپ تو امام تھے. امام ہی جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور آپ ساری زندگی لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، لوگوں کو ہدایت دیتے رہے. پھر فرمایا کہ قانتا للہ تعالیٰ، وہ اللہ کے فرما بردار. کرا تھا یقین تمہارے دعا کرنا، عبادت کرنا، اس معنی میں بھی آتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کیسے فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے؟ تو وہ تو سب کو پتا ہے، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ابراہیم علیہ السلام تو ایسے اللہ کے فرما بردار تھے کہ اللہ کی توحید کے لیے ان کو نار نمرود میں پھینکا گیا تو اس کے لیے تیار ہو گئے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں اپنے رب کے اس بات پہ قائم ہوں کہ وحدہ لا شریک کے وہی عبادت کے لائق ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل خود ابھی بہو تماشائے نبے بام ابھی. تو عقل تو خود حیران ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس عشق پر. وہ اللہ کی کتنی عبادت کرنے والے تھے، کتنے، جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو آپ کے قلب سے جو ہے وہ آوازیں آیا کرتی تھی خوف خدا کی وجہ سے. فرمایا کہ حنیفہ، حنیف یعنی سب سے جدا. تو آپ جس معاشرے میں پیدا ہوئے اس معاشرے میں ہر طرف شرک و بت پرستی تھی. ہر ایک بتوں کی عبادت کرتا تھا، بتوں کی پرستش کرتے تھے. ان سب کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور مومن و موحد پیدا فرمایا. سب لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے مگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. تو آپ کا طریق سب سے جدا تھا، سب سے ہٹ گیا تھا. اور ساتھ ہی میں بیان کر دیا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، سب سے ہٹ کے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک بت پرستی کے میلے میں جا رہی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا، تو آپ نے بہانہ بنایا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں. تو وہ لوگ چلے گئے. آپ کو پتہ تھا وہاں پہ بت پرستی ہوگی اور کیا ہوگا. جب پورا شہر خالی ہو گیا، گاؤں خالی ہو گیا، آپ گئے بتوں کے پاس اور کلام کیا بتوں سے. آپ نے کسی بت نے کوئی جواب نہیں دیا. یہاں تک آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے میں تجھے پتھر مارتا ہوں، اے بت تو اپنے آپ کو ہی بچا لے. آپ نے پتھر مارا اور بت ٹوٹ گیا. سارے بت آپ نے توڑ دیے
اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پہ کلاڑی رکھ دیا آپ نے اور واپس آ گئے۔ آپ کی قوم کے لوگ آئے، بت کس نے توڑے، کس نے توڑے، کس نے توڑے؟ سب سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام نے توڑے، وہی پیچھے رہ گئے تھے اور تو ان کے علاوہ کوئی تھا نہیں۔ آپ کے پاس آئے، آپ نے کہا اچھا کلاڑی تو بڑے بت کی کاندھے پہ رکھی ہوئی ہے، اس نے توڑا غاشی سے پوچھو۔ وہ کہنے لگا بھائی یہ تو چل پھر نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہا ہے کہ وہ کلاڑی سے توڑے گا کسی کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جب کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، جو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا۔ تو آپ فرمائے کہ سب سے جدا تھے وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔